میں نے کہا پلیز چچی جی، اب آپ مجھے اچھی لگتی ہیں تو پھر میں اور کیا کرتا۔ ان کے ہاتھوں میں واقعی جادو تھا اور پھر کچھ دیر تک چچی اپنا کام کرتی رہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں بیڈ پر آ گئے اور میں ان کو کرنے لگا اور وہ بھی اس کام میں میری مدد کرنے لگیں۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ چل رہی تھی جس کی سفید روشنی میں وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ بہت سافٹ تھیں۔ ان کے پہاڑ بھی کافی بڑے تھے جن پر میں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ چاچی کی ہلکی ہلکی عجیب عجیب آوازیں پورے کمرے میں پھیل رہی تھیں۔ وہ جیسے مجھے گائیڈ کر رہی تھیں، میں ویسے ہی اپنا کام کر رہا تھا۔ ابھی ہم پیار کر ہی رہے تھے، کمرے میں آواز گونجی، ماما یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو عظمیٰ آنکھیں پھاڑے کھڑی مجھے اور اپنی ماما کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کا رنگ غصے سے لال ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ چچی بالکل سکون سے لیٹی ہوئی تھیں۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی بیٹی نے اس کو غیر مرد اس کے ساتھ اس حالت میں دیکھ لیا ہے۔ میں کبھی چچی کی طرف دیکھتا تو کبھی عظمیٰ کی طرف۔ عظمیٰ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور اس نے آتے ہی میرے گال پر تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا، جسے میں نے فوری طور پر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تو پھر وہ چیختے ہوئے بولی، چھوڑو مجھے، بے حیا، بے شرم انسان، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ تم اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تمہیں منہ کالا کرنے کے لیے میری ماں ہی ملی تھی، اور ماما آپ بھی اس حد تک گر سکتی ہیں کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے ان کے بھتیجے کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں۔ شرم کریں۔ اور تم سردار آفتاب، تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ ابھی پاپا کو کال کرتی ہوں اور تم دونوں کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہوں، تب تم دونوں کو احساس ہوگا کہ اس طرح کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عظمیٰ باہر کی طرف جانے کے لیے پلٹنے لگی، مگر میری مضبوط گرفت میں بے بس چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ ادھر چچی ابھی تک بڑے اطمینان سے لیٹی عظمیٰ کی باتیں سن رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر 1% بھی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی، اور ادھر میرا سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ پہلے تو مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر عظمیٰ نے جس تیور سے چچا کو کال کرنے کا کہا تھا، تب سے تو واقعی میرا دماغ پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ پھر چند ہی لمحوں میں کچھ سوچ کر چچی بڑے آرام سے بولیں، سردار جی آپ گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ کہتے ہوئے چچی تیزی سے بیڈ سے اتر کر جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے اور ساتھ ہی اب اندر سے لاک کر کے ہمارے پاس آ کر کھڑی ہوئیں، اور پھر مجھ سے بولیں، سردار جی میں اب آپ سے جو بھی کہوں آپ نے بس اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ بات کافی بڑھ سکتی ہے۔ پھر چچی کچھ دیر عظمیٰ کو گھورنے کے بعد دوبارہ بولیں، سردار جی آپ نے ابھی عظمیٰ کے ساتھ میرے سامنے میچ کھیلنا ہے اور میں اس میں تمہاری مدد کروں گی۔ چچی کی بات سن کر عظمیٰ زور سے چلانے اور چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تو چچی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا، جس سے وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری اور بیڈ پر جھکتے ہوئے اس سے بولی، عظمیٰ بے شرم تو تم ہو جو اپنی ماں، سردار اور ہونے والے شوہر کے بارے میں اس طرح سے بول رہی ہو۔ عظمیٰ چچی کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے کوشش کرتے ہوئے ساتھ ساتھ روتے ہوئے مجھے اور اپنی ماں کو برا بھلے کہی جا رہی تھی۔ اتنے میں چچی نے گردن گھما کر مجھے آواز دیتے ہوئے کہا، سردار جی۔ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا، مجھے بعد میں دیکھنا، پہلے ادھر آ کر اسے پکڑو، آج دیکھتی ہوں یہ کتنی شریف ہے۔ میں ان کی بات مانتے ہوئے جلدی سے بیڈ کی دوسری طرف سے اوپر چڑھا۔ چچی نے عظمیٰ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا۔ عظمیٰ چچی کو دھمکیاں دے رہی تھی، پاپا کو واپس گھر آنے دو، میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ پھر جیسے ہی میں عظمیٰ کے چہرے کو پکڑنے لگا تو عظمیٰ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، افی اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا
تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اور مجھے گالی دی۔ اس کی گالی سن کر میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ میں بولا، ابھی تھوڑی دیر پہلے شادی کے لیے کہہ رہی تھیں۔ چچی بھی بولیں، سردار جی اس کے بازو پکڑے، دیکھ کیسے بول رہی ہے، اپنی مرضی سے تجھ سے کام کروانے کو راضی تھی اور اب تجھے روک رہی ہے۔ میں نے آگے ہو کر اس کے بازو پکڑ لیے، ادھر سے چچی نے بھی اس کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر چچی نے اسے نیچے سے بے لباس کر دیا۔ وہ بری طرح بول رہی تھی، مجھے اور اپنی ماں کو گالیاں دے رہی تھی۔ میں ابھی تک چپ چاپ تماشائی بنا بیٹھا سب کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس کی گالیاں مجھے مزید غصہ چڑھا رہی تھیں۔ اگر وہ میری منت ترلا کرتی تو شاید میں اس کو چھوڑ دیتا۔ چاچی بڑی مہارت کے ساتھ اسے بے لباس کر رہی تھیں، کیونکہ وہ بل پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹیوں کی رنگت ایک جیسی تھی، وہ دونوں ہی دودھ جیسی سفید تھیں۔ جیسے ہی میں نے عظمیٰ کے گلابی دیکھے، میرے اندر جان آ گئی۔ اس کا حلق چیخ چیخ کر خوش ہو گیا تھا، اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ چچی کو اپنی بیٹی پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا، نہ ہی کمرے میں کسی دوسرے کے آنے کا کوئی ڈر تھا۔ جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی تھی، یہ سب اپنا کام نہ ہونے کی بے قراری کا نتیجہ تھا، ورنہ اگر چچی ہوش و حواس میں ہوتیں تو عظمیٰ کو روکنے کا کوئی اور راستہ اپناتی۔ عظمیٰ نے جب دیکھا کہ اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں تو اس نے اپنی ماں کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ماما پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی لاڈلی بیٹی، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں مر جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو۔ چاچی نے ایک ہاتھ سے اوپر اور دوسرے سے نیچے کام کرنا شروع کر دیا۔ چاچی کے اس عمل کے شروع کرتے ہی اس نے ایک چیخ مارتے ہوئے ماما پلیز چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آواز سلو موشن میں ہو گئی، اس کی آواز میں مزہ دکھائی دے رہا تھا۔ چچی بولیں، بس بیٹی ابھی دیکھنا تمہیں کتنا مزہ آتا ہے، پہلے تم اکیلی اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی تھیں، آج اس مزے میں ہمیں بھی شامل کر لو۔ ادھر اس کے منہ سے پیار بھری آواز نکلی، چھوڑ دو نا، نہ کرو ایسے۔ اور یہ کہتے ہوئے عظمیٰ نے میرا ہاتھ میں پکڑ کر زور سے دبا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کیا، اس کے بازو اب بے جان ہو چکے تھے۔ چچی اکیلے ہی اس کو تیار کرنے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے اپنی مزاحمت کرنا ختم کر دی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ اب کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہے تو انہوں نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور مجھے اشارہ کیا کہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس طرف آ جاؤ۔ میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اس انداز میں چھوڑے کہ وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ میں اٹھ کر چچی کی طرف آ گیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔